اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس فساد پھیلانے والی قوم کے اوپر میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہ آیت نمبر ہے 30 سورہ 29 سورہ العنکبوت کی، اور پچھلی 2-3 آیات کو دیکھ لیں۔ آیت نمبر 28، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کے بارے میں سنو کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بہت بے حیائی کی تمہارے اندر برائی ہے جو تم، اور ایسی ہے جو پوری قوم کے اندر پھیلی ہوئی، تو دنیا کے اندر ایسا تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی بار دنیا میں ایسا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں پوری بستی کے اس میں اس بے حیائی میں شامل ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ تم مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہو اور نسل آگے چلنے کے راستے کاٹ دیتے ہو۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ لفظ ایسا استعمال کیا قرآن نے کہ جس کا مطلب محاورہ ترجمہ تو ہے ڈاکے ڈالنا، تو اس لیے دونوں چیزیں ہوں گی۔ یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ کم الفاظ سے بہت سی چیزیں، بہت سے معنی ساتھ میں لے کر چلتا ہے، تو ہوگا ان کا ڈاکے ڈالنے کا بھی رواج۔ لیکن یہ جو لفظی الفاظ ہیں ان کا اصل مطلب، یہ لفظی معنی ہے وہ یہ کہ تم راستے کو کاٹ دیتے ہو، نسل چلنے کے جو ازدواجی زندگی کے لیے جو میریٹل لائف کا جو مقصد ہے، جو لیونگ تھنگس کا ہر جاندار کی جیسے اللہ نے نسل چلائی اس کی ضروریات میں سے ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اکیلے تنہائی نہیں، یہ تمہارے یہاں یہ برائیاں جو ہیں، یہ بے حیائی اور یہ ایسی ہے کہ اجتماعی طور پر ہوتی ہے، مجلسوں میں ہوتی ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم فضول باتیں مت کرو، عذاب لے آؤ اللہ کا۔ تو جب اسٹیج یہ آ گئی کہ قوم پر حجت پوری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اتنی بات اور ساتھ میں کہ نبی نے کہا آخر میں کہ میں کر چکا، اب کوئی گنجائش خیر کی باقی نہیں رہی یہاں پر۔ اللہ سے انہوں نے فریاد کی کہ میرے رب، اس فسادی قوم کے اوپر، فساد یعنی بگڑ گئی، بالکل بگڑ گئی ہے، تو اس پر اس کے خلاف میری مدد فرما۔ اور مدد فرما کی بات بھی یہی ہے کہ بات صرف وہاں تک نہیں رکتی۔ جو لوگ مصلح ہوتے ہیں، ریفارمر ہوتے ہیں، بات یہیں تک نہیں ہوتی کہ ان کا مذاق اڑائیں، ان کی بات نہ مانیں، انکار کر دیں، بلکہ ان سے یہ کہتے تھے کہ اب تمہیں بستی سے نکالیں گے۔ ان کا بات کرنا برداشت نہیں ہے، ان کا درمیان میں رہنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضرت لوط نے کہا کہ اب اس قوم میں یہاں پر کہیں خیر کی گنجائش اے میرے رب میری نہیں بچی، اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بستی ہی سے نکال دیں گے، تو اب میری مدد فرما۔ تو پھر مدد آئی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی یہ فرشتے تھے، ابراہیم کے پاس پہنچے بشارت کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بشارت کیسی ہے، یہ خوشخبری کیسی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری لے کے پہنچے کہ اب ہم بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں؟ نبیوں کے لیے، انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ اب ہلاک کرنے جا رہے ہیں، ان کو، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، لوگوں کو پھر ہلاک کر دینا بستی کو۔
یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو ایک آیت میں کہا گیا ہے، دو الگ الگ، اس کے اندر بشارت الگ ہے اور ہلاک کرنے کی خبر الگ ہے، جسے ایک ہی آیت میں ایک ساتھ کہہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے قرآن شریف میں اور دوسری جگہوں پر جہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات آئے وہاں تفصیلات ہیں کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو پہلے دی بشارت، خوشخبری کہ آپ کے اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا۔ ان کی جو پہلی زوجہ تھیں اہلیہ حضرت سارہ، ان کے اب تک اولاد نہیں تھی، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت اسماعیل بائبل کے مطابق تقریباً 14 سال کے تھے۔ پھر ان کی پہلی اہلیہ حضرت سارہ سے بھی اولاد ہوئی، اور بائبل کے مطابق عمر تقریباً 100 سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت۔ جب فرشتے وہاں پہنچے تو مہمان جیسے آئے ہوں، حضرت ابراہیم نے فوراً ان کے لیے بچڑا بھون کر لائے، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف، تو اس سے دل میں کچھ خدشے پیدا ہوئے، اندیشے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کے۔ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، یہ کسٹم تھا، یہ رواج تھا دشمنی کا، دشمنوں کے اندر بھی یہ کردار ہوا کرتے تھے، اور یہ کسی ایک قوم میں نہیں، یہ دنیا بھر کے اندر یہ کسٹم کبھی تھا، دنیا کی بہت سی قوموں میں، کہ ہم نے نمک کھا لیا ان کا، اب ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، دشمنی اپنی جگہ، تو اب اگر باہر سے آئے ہیں اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے اور انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف اور ہاتھ کھینچ لیا، تو دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ دشمن ہے، کوئی کسی غلط ارادے سے آئے۔ اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ تھے وہ بستی حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے بالکل قریب تھی، کہیں جس وقت یہاں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رینج اور ایریا رسالت کا بہت بڑا تھا، بہت لمبا، اس میں شام ہے، اس میں عراق ہے، اس میں مصر ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اور ان کے انڈر میں 2 نبی تھے، جس کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے انڈر میں 2 نبی تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں، اور ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، ابھی عمر کم تھی، لیکن بات کو یہ سارا علاقہ ان کی ذمہ داری میں تھا۔ شام، سیریا ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، جو آج کا یہ سارے علاقے، یہ اتنا لمبا علاقہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد تھا۔ اس میں سے حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، ان کو انہوں نے یہاں پلیس کیا تھا۔ یہ اسرائیل اور جارڈن، اسرائیل اور اردن کے بارڈر یا سرحد پر ہے وہ جگہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی۔ سدوم اس کا نام تھا بستی کا، اور اس سے ہی انگریزی کے اندر اس برائی کا نام آیا ہے، اس بے حیائی کا، ہم جنسی کا نام سوڈومی، سدوم سے۔ اور اردو والوں نے عجیب و غریب کام کیا ہے کہ اس بے حیائی یا برائی کا نام رکھا انہوں نے لواطت، حضرت لوط علیہ السلام کے نام پہ، نبی کے نام کے اوپر اس برائی کا نام رکھا، قوم لوط کے اندر جو برائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پھر راؤنڈ اس تمام علاقے کا لیتے رہتے تھے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بستی کے کہیں قریب تھے، اس لیے کہ الفاظ ہیں انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، اس بستی کو ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ قریب کی بات ہے کہ اس وقت جہاں ٹھہرے تھے۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس لیے کہ انچارج رسول یہ ہیں، بجائے اس کے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس سیدھے جائیں، اور ان کو انفارمیشن دی، ان کو اطلاع دی، حالانکہ یہ خود اس جگہ نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تباہی آنے جا رہی ہے کہ آپ بچ کر نکل جائیے یہاں سے، لیکن پہلے انہیں اطلاع دی۔ تو 2 مقصد تھے، ایک تو ان کو خوشخبری دی کہ اب آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی پہلی اہلیہ سے بھی، اس پر وہ ہنسی، ان کو ہنسی آئی حضرت سارہ کو کہ اس عمر میں اولاد ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ سورہ ہود کے اندر ہے کہ اے اہل بیت، تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اہل بیت کہہ کے خطاب کیا ان کو،
حضرت سارہ کے جواب میں کہا تھا، ان کی ہنسی کے جواب میں. تو اس کا مطلب نبی کی بیویاں نبی کے اہل بیت میں ہوتی ہیں، نبی کے گھر والوں میں سے. تو اس کے بعد جب ان کا یہ اندیشہ دور ہو گیا، اس لیے کہ وہ نظر آنے میں انسان تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، جیسے حضرت مریم کے پاس آئے تھے، ان کے پاس کچھ بشارت لے کر، حضرت مریم کے پاس اطلاع لے کر انسانی شکل میں آئے تھے. وہاں الفاظ ہیں حضرت مریم کے ساتھ میں، اور تمثل لہا بشرا سویا، تمثیلی طور پر، ایلیگوریکل طور پر، مثالی طور پر وہ ایک انسان نظر آئے جو حضرت مریم کے پاس اطلاع لے کر آئے تھے کہ تمہاری اولاد ہوگی. تو نظر آئے انسان کی شکل میں، فرشتے تھے. تو فرشتے جب انسان کی شکل میں نظر آئے تو وہ صرف باڈی نظر آ رہی ہے، وہ اصل میں باڈی نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، مادی جسم نہیں ہے اب بھی، وہ صرف نظر آ رہا ہے. تمثل لہا، وہاں مثالی طور پر انسان دیکھنے میں انسان نظر آ رہے تھے. تو وہ ان کے سب یہ ایسا نہیں تھا کہ ایکچولی انسان بن کر آئے تھے. جب انسان بن کر نظر آئے تو وہ تو صرف ایک پروفائل ہے، ایک خاکہ سا ہے جو نظر آ رہا ہے. دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ انسان ہے، وہ اس کا یہ سارا ڈائجسٹو سسٹم اور کھانے پینے کی ضروریات نہیں ہے، تو کھانا وہ نہیں کھاتے، یا کھانا وہ نہیں کھا سکتے تھے، یہ ان کی خوراک بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. بہرحال جب یہ غلط فہمی دور ہو گئی، اب ریلیکس ہوئے، پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اگلی نیوز بریک کی کہ اب یہ بستی ہلاک ہونے جا رہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام والی، ہم اس لیے آئے ہیں. ان اعلیٰ کانوا ظالمین، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں. تو ظلم آپ لوگ جانتے ہیں، قرآن شریف کے طالب علم ہیں، بہت عرصے سے آپ کے سامنے مختلف ڈیفینیشنز، الفاظ کے صحیح معنی آتے رہے ہیں. کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا. جو سیکسول نیڈ ہے، جنسی ضرورت ہے، اس کا صحیح مقام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں سکون کے ساتھ میں عورت و مرد قانونی طور پر اچھی زندگی گزاریں، رحمت اور محبت کے تعلقات کے ساتھ، اور پھر آگے نسل بھی چلے. اس کو انہوں نے اپنے مقام سے ہٹا دیا تو وہ لوگ ظالم قرار پائے. انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ ہم اب اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، اب ان کی ہلاکت ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خیر انفارمیشن دی گئی، ایک ضابطے کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنایا کہ جو انچارج رسول ہیں پہلے انہیں اطلاع دے دی جائے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اسے ہلاک کرنے جا رہے ہیں، فرشتے. یہاں دنیا میں جو بھی نظام ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، جو واقعہ پیش آتا ہے، جو جغرافیکل چینجز ہوتے ہیں، جغرافیائی تبدیلیاں، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اور کوئی ریزن ہوتا ہے، پیچھے اور کوئی ریزن ہوتا ہے. زلزلہ آیا تو پھر وہ زمین کی پلیٹس ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو ہلی تھی، پریس کیا تھا. وہ کیوں ہلی تھی، کیوں پریس کیا تھا؟ زمین کے اندر کا ٹمپریچر، درجہ حرارت، اس کے اندر تبدیلی آئی تھی، اس حصے کے اندر موومنٹ جو ہے میٹلز کا، لاوے کا، وہ ہوا تھا. وہ کیوں ہوا تھا؟ ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے. پیچھے جائیں تو اس کے بعد کوئی آخری کاز آئے گا. یہ شروع ہوا تھا جہاں سے سلسلہ آیا، جہاں سے یہ سلسلہ سارا شروع ہوا. وہ جو پہلا کاز ہوتا ہے اس کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پہلی وجہ کو بھی وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے، جہاں سے سارا سلسلہ شروع ہوا. یہ ہے فرشتے جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ وہ کاز اسٹارٹ کرتے ہیں جس سے پھر وہ واقعہ پیش آ جائے. اللہ کے جتنے کام ہوتے ہیں یہاں دنیا میں وہ اسباب کے تھرو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، اب یہ کر دیا جائے گا. تو اب یہ نیچے کام کرنے والے ہیں، ورکرز ہیں. سورہ الکہف، اس کے اندر بہت تفصیل سے اسے میں نے اس کو بیان کیا اور اس کی پوری تفصیلات وہاں پہ رکھی. حضرت موسیٰ اور ان کے پاس جو فرشتے آئے تھے، یا حضرت خضر، ان کی تفصیل اور ان کے بیان میں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ پوری تفصیل دکھائی گئی اور سمجھائی گئی کہ عالم امر سے عالم خلق تک آتے آتے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ زمین میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے، کیسے تبدیل ہوتا ہے.
عمل میں کیسے آتا ہے, میٹیریلائز کیسے ہوتا ہے, وہ اسٹیجز کیا ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی. تو یہ ان فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہاں پر اب اس بستی کو تباہ ہونا ہے. وہ کاز وہ تم اسٹارٹ کرو, وہ وجہ, پہلا سبب جس سے یہ بستی تباہ ہو. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اس بستی کو ہلاک کرنے. فرشتوں نے یہ کہا. اس کے باشندے اب ظالم ہو گئے ہیں. قال ان فیہا لوطا, حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی ہیں, تم بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہو. قالوا نحن اعلم بمن فیہا, انہوں نے کہا ہمیں علم ہے وہاں کون کون ہے, بستی میں کون کون ہے ہم جانتے ہیں. لننجینہ وأہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین, ہم انہیں لوط کو بچائیں گے, لازماً بچائیں گے, اور اس کے گھر والوں کو. اہلہ, دیکھیے یہ اہل لفظ پھر آیا ہوا, اور یہاں سے ایک معنی واضح ہوتے ہیں یہ اہل بیت کے. یہ اہل اور اہل بیت جب اہل گھر والوں کے لیے جہاں پہ بھی استعمال ہوا وہاں وہی اہل بیت ہی مراد ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی, قرآن میں ہے کہ اللہ میرے گھر والوں کو بچا لیجئے, میرے اہل. تو گھر والوں کو تو اللہ نے بچایا, لیکن وہ اسے چھوڑ دیا جو نافرمان تھی, اس حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. کہا کہ یہ نہیں, گھر والا ہونے سے ان کو نہیں بچایا جا سکتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی جب ان سے کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں امام قرار دیا. فوراً اگلا جو جملہ دعا بن کر ان کی زبان سے نکلا, قال ومن ذریتی, اور میری نسل کے ساتھ بھی, اس میں بھی یہی برکت دیجئے, اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیجئے کہ وہ نسل بھی کے اندر امامت چلے. قال لا ینال عہد الظالمین, ان کا اس میں ہے, تمہاری نسل میں چلے گی, لوگوں کے امام ہوں گے, لیکن اس میں جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ نہیں ہے میرا یہ وعدہ. وہ پھر نبی کی نسل سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اس کے اندر کچھ لوگ جو ظالم نکلیں گے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. لننجینہ وأہلہ الا امرأتہ, کہا کہ لوط کے گھر والوں کو تو بچا لیں گے, حضرت لوط کے, لیکن ان کی بیوی کو نہیں. کانت من الغابرین, وہ پیچھے چھوٹ جانے والوں میں ہوگی. پیچھے چھوٹ جانے والوں کا مطلب بستی سے نکالا جائے گا نا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. اس بستی کے اندر ایمان لانے والے کوئی نہیں تھے سوائے حضرت لوط کے گھر والوں کے, اور گھر والوں میں بھی بیوی, گھر والوں کے اندر بھی بیوی جو ہے وہ کافر آتی ہے. قرآن نے صاف لفظوں سے پھر کہا کافرہ اسے, تو کہا کہ وہ پیچھے چھوٹ جانے والوں میں ہوگی تمہاری بیوی, باقی تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے. تو اب حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں بس جو جن کا ذکر ملتا ہے, ان کے علاوہ, بیوی کے علاوہ. وہاں بائبل کے اندر جو تفصیلات ہیں, اس میں قرآن میں بھی آگے کہا گیا کہ پھر وہ ہم سے بحث کرنے لگے ابراہیم اس معاملے میں. ابھی ایک تو آئی نا یہاں بات, حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی ہیں اس بستی میں. حضرت ابراہیم جانتے ہیں کہ نبی ہلاک نہیں ہوں گے کسی عذاب میں, یہ تو جانتے ہیں, وہ ان کو معلوم ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہاں تو لوط ہیں, یہ ایک طرح سا ایک ڈھکی چھپی ریکویسٹ ہے کہ ذرا کچھ اور رحم فرمائیے اللہ سے, اللہ کچھ اور رحم فرمائے, کچھ تم لوگ وہاں پر ہلاک کرنے جا رہے ہو, اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ دوسری جگہوں پر سورہ ہود کی آیت نمبر 74, 75, 76, یہ 3 آیتیں دیکھیں. فلما ذهب عن ابراہیم الروع, اب جب ان کے وہ جو خطرہ یا اندیشہ تھا جب وہ جاتا رہا, فرشتے جب آئے تھے اس سے جو پیدا ہوا تھا ان کے دل میں, وجاءت البشرا, اور خوشخبری آئی, یجادلنا فی قوم لوط, تب وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں ابراہیم جو ہے وہ بحث کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب, اللہ کا ان کا فرمایا ہمارا فیصلہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن پھر تعریف کرتے ہیں, وہاں سے گزرے کئی جگہ یہ تعریف کی حضرت ابراہیم کی کہ بہت نرم دل تھے. حضرت لوط نے تو دعا کی, اللہ سے کہا کہ اللہ آپ اس قوم سے نجات دیجئے مجھے, یعنی اس قوم کو ہٹائیے, اس میں کچھ نہیں بچا. پوری کوششیں ہو چکی, اور اس کے بعد بھی یہ بے حیائی بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی حضرت ابراہیم جو ان کے اوپر انچارج رسول تھے, ان کا انداز یہ تھا کہ وہ اور مہلت دے دیجئے,
ان کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کیجئے. تو جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ ابراہیم کی بات یہ کہ اپنے باپ کے لیے انہوں نے کہا نکل جا ورنہ جان سے مار دوں گا. تو سلام کیا اور چلے گئے. کہا اچھا دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو بچائے رکھے, اللہ آپ کی مغفرت کرے, آپ کو برے انجام سے بچا لے آپ کی غلطی کے. اور وہاں بھی یہ کہا کہ ابراہیم تو بہت نرم دل تھا اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اللہ حلیم اواہ منیب, بہت حلیم بردبار تھے, بہت اواہ, بہت نرم دل تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یا ابراہیم فرمایا اعرض ھذا, اب یہ باتیں مت کرو. انہ قد جاء امر ربک, تمہارے رب کا امر آ چکا. یہ نظام شروع ہو چکا ان کی تباہی کا. عالم امر سے اب عالم خلق میں آنے جا رہی. اس اسٹیج کے اوپر یہ ہمارا قانون نہیں بدلتا, اس اسٹیج پر روکا نہیں جاتا. تمہارے رب کا امر آ چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ, یہ عذاب آ رہا ہے, اب یہ واپس نہیں لوٹے گا. پروسیس سٹارٹ ہو چکا. یہ اس سے پہلے کی بات تھی کہ رکتا. وہاں بائبل کے اندر جو تفصیلات ہیں اس بحث کی, اور ہمارے یہاں بھی آئی ہیں, ہماری روایات میں ممکن ہے وہ درست ہوں اور ممکن ہے کہ بائبل کی باتیں لوگ بیان کرتے ہوں اور آ گئی ہوں, کہ انہوں نے یہ کہا اللہ سے جو کچھ انہوں کی یہ جو یہاں پہ کہا کہ وہ ہم سے ابراہیم بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں, تو انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ یہ کی کہ ہو سکتا ہے بستی میں 50 لوگ ایسے ہوں کہ جو ایمان والے ہوں. تو اللہ نے فرمایا اگر 50 ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا. یہ بائبل کا اسٹیٹمنٹ ہے یا اس کا ڈسکرپشن ہے. تو اب خاموش ہوئے حضرت ابراہیم. ان کا ہو سکتا ہے 45 ہوں. تو اللہ نے فرمایا 45 ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا. پھر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے 40 ہو. کہا 40 بھی ہوں گے تو اب اس بستی کو ہم بچا لیں گے. پھر انہوں نے کہا اچھا 30 اگر ہوئے, 30 بھی ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا. پھر وہ 30 سے 20 پر آئے, 20 سے 10 پر آئے. تو فرمایا کہ اگر 10 بھی ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا. پھر حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے. یہ ڈیٹیل وہاں ہے بائبل کے اندر, توریت میں, جو آج توریت کہلاتی ہے. لیکن آج کی توریت میں کچھ اور بھی ہے. فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود اترا, یہ جگہ جگہ ہے توریت میں. توریت میں ایک خدا تو ہے. مورتی بنانا تو ان کا کہ اس کی سزا تو موت ہے. اگر کسی نے مورتی پوجا کی تو سزائے موت, وہ کہتے ہیں زبردست شرک ہے. لیکن خدا کو بالکل انسانی سطح پر اتار دیا ہے. تو وہ خدا فرشتوں کو لے کر خود آیا. اب جب سب اب یہ بحث ڈائریکٹ چل رہی ہے خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمنے سامنے. جب فرشتے روانہ ہو گئے اور یہ جب ہو چکی گفتگو ساری کہ 10 بھی اگر لوگ وہاں ایمان والے ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا, تو فرشتے تو روانہ ہو گئے حضرت لوط کی بستی کی طرف. اور اللہ نے یہ کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ بستی کے اندر بڑی بھیانک یہ برائی پیدا ہو گئی ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط, جا کے میں چیک کرتا ہوں ابھی کہ مجھے یہ اطلاع دی گئی صحیح ہے یا غلط. تو اس سے آپ یہ بنی اسرائیل کے یہ توریت آج جو بن گئی ہے, آج جو توریت رہ گئی, اس کے خدا کے تصور کا اندازہ لگائیں کہ وہ علیم و خبیر نہیں, وہ انسان کے لیول کے اوپر ہے. ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں, ہمیں انفارمیشن پہنچ رہی ہے کہ بستی سڑ گئی ہے, ذرا جا کے چیک کر لیتے. اور تو بہرحال پھر اب حضرت لوط علیہ السلام کا ایریا آتا ہے, فرشتے وہاں پہنچے. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ, جب ہمارے رسول ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, یہ لفظ رسول فرشتوں کے لیے استعمال ہوا, یہ لفظ رسول غیر مسلموں کے لیے بھی استعمال ہوا. کوئی کسی اپنا سندیشتا پیغامبر پیغام پہنچانے والا اگر کہیں بھیجتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے, اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شاہ مصر کا نمائندہ آیا جیل میں خواب کی تعبیر لینے, تو اسے قرآن نے وہاں کہا کہ ہمارا رسول پہنچا وہاں. ان کا شاہ مصر کا رسول پہنچا یوسف کے پاس. تو لفظ رسول تو استعمال ہوتا رہا, جنوں کے لیے رسول, جنوں میں بھی رسول آئے. لیکن یہ بہت اہم بات ہے, لفظ نبی نہیں استعمال ہوا کہیں ہر ایک کے لیے.
نبی صرف وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے. رسول لفظ عام ہے، پیغام لے جانے والا. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کا رسول کہا کہ رسول کا پیغام لے کر اب یہ جائیں گے، نبی کا نبی نہیں یا رسول کا نبی نہیں. تو جب ہمارے رسول وہ فرشتے پھر لوط کے پاس پہنچے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی آنے سے مہمانوں کے. صرف گھر والے ایسے ہیں جو اس برائی سے دور ہیں، اور ان کے یہاں مجموع میں ہوتی ہے برائی، اجتماعی طور پر ہوتی ہے. تو ان کو تکلیف ہوئی کہ اب یہ باہر کے لوگ ہمارے پاس آ گئے. اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر روایات میں بھی ہے اور اس کنٹیکس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شکل صورت جو تھی ان کی وہ ایسی تھی کہ وہ اچھی خوبصورت تھے. وذاق بہم، دل میں بہت تنگی محسوس کی کہ یہ کیا ہوا، یہ مہمان میرے پاس آئے. وذاق بہم ذرعا قالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے، آپ غم بھی مت کریے. جانتے تھے آئے اسی لیے تھے. انا منجو کا، ہم تمہیں نجات دینے آئے. یہ تو آخری حجت پوری کرنے آئے، اس لیے اس حلیے میں آئے تھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. آخری حجت پوری کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہاں جو کچھ ہوگا، کہ جو سین کریٹ ہوگا، یہ آخری ایک ایسا تھا کہ جیسے آخری کیل ٹھونک دی. انا منجو کا وآلک علم وآتک، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے لیکن تمہاری بیوی کو نہیں. کانت من الغابرین، وہ پیچھے چھوٹ جانے والوں میں سے ہوگی. ایک بات اور بہت واضح پھر ہو گئی، یہ جگہ جگہ ہمارے مفسرین نے شیعوں کی، شیعہ حضرات کی رد کی وجہ سے غالباً اہل بیت کی جہاں جہاں بحث چھڑی وہاں پر کہا یہ اہل کا مطلب تو وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں. نبی پہ ایمان لانے والے سب آتے ہیں، اس کے اندر نہیں آتے. اور اس کا ثبوت یہ ہے، گھر والے ہی ہوتے ہیں صرف. اس کا ثبوت یہ آیت ہے، ہم تمہارے اہل کو، اہل بیت کو، اور یہی لفظ وہاں میں نے آپ کو بتایا یہاں خالی اہل کا ہے، اور سورہ ہود میں اہل البیت کہا حضرت ابراہیم حضرت سارہ سے، جب حضرت سارہ تھیں اور ان کی وہاں پہ صرف نبی تھے اور ان کی اہلیہ تھی، وہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ نبی کی اہلیہ اہل بیت میں شامل ہے. وہاں لفظ اہل بیت بولا فرشتوں نے، کہا کہ تمہارے اہل کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، یعنی بیوی اس میں شامل ہے، سوائے تمہاری بیوی کے اہل بیت کو بچا لیں گے. تو یہ اہل بیت کے اندر گھر والے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہتے سوائے تمہاری بیوی کے، اس لیے کہ وہ جب نافرمانوں میں تو نکل گئی گھر والوں میں سے، گھر والوں میں تو ہے لیکن نافرمان ہے، اس لیے عذاب سے نہیں بچے گی گھر والی ہوتی ہوئے بھی. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، میں نے آپ کو بتایا قرآن شریف میں ہے کہ میرے اللہ میرے گھر والوں کو بچا لیجیے گا. حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اللہ کا انہوں نے معلوم نہیں ان الفاظ میں دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی، لیکن قرآن شریف میں یہ بھی سورہ ہود کے اندر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اللہ، یعنی یہ اشارتاً ہے یہ بات، اس لیے کہ بات کو حوالہ دیا حضرت نوح نے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوگا تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ڈوب رہا ہے یہ بھی گھر والوں میں سے ہے. تو جو نافرمان نے یہ واضح کر دیا گھر والوں میں سے چاہے ہو ان کو ہٹا دیا جائے گا، یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گھر والوں میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، امامت میری نسل میں بھی. قال لا ینال عہد الظالمین، اس میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے نہیں. تو ان کو یہ انعامات نہیں ملیں گے، ان کو رحمت سے کاٹ دیا جائے گا. عذاب کے مستحق ہوں گے تو عذاب دیا جائے گا. نبی کے گھر والے ہونے سے ان کو نہیں بچایا جائے گا، نبی کی نسل ہونے کی وجہ سے، انہیں ذریت ہونے کی وجہ سے نہیں بچایا جائے گا، لیکن کہلائیں گے گھر والے. تو یہ بیوی گھر والوں میں سے تھی. صرف اگر ایمان لانے والے یہ مقصد ہوتا حل کا مطلب ایمان لانے والے اہل بیت کا، تو پھر یہ نہیں کہتے سوائے بیوی کے. یہ تو نہیں تھی ایمان لانے والی، ان میں سے پہلے نکل چکی ہے. تمہارے گھر والوں کو، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، اور وہ پیچھے چھوٹ جانے والوں میں سے ہوگی. جب فرشتوں نے واضح اطلاع دے دی کہ تمہاری بیوی تو یہیں رک جائے گی، یہی رک جائے گی، کہ بات یہی ہوتی ہے کہ وہ تو یقین نہیں کرتے تھے. وہ تو چیلنج ابھی گزرا ہے، چیلنج کرتے تھے کہ لاؤ عذاب، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ تم اب اللہ سے کہہ کے بستی تباہی کروا دو، اس سے پہلے گزری آئے تبھی. ان کو یقین نہیں تھا، آثار سامنے سے کہیں نشانات نہیں تھے کہ عذاب آ رہا ہے. تو جب یہ چلے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں عذاب آ جائے گا، تو وہ ساتھ نہیں جائے گی. وہ کہاں یقین کرنے والوں میں سے ہے.
ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ان کو یقین پورا ہے اور پھر نہیں جا رہے، ان کو کہاں یقین اس بات کا کہ اس سے عذاب آ جائے گا. وہ حضرت نوح کا جو بیٹا کہلاتا تھا وہ بھی حضرت نوح کہتے رہے کہ اب کوئی نہیں بچے گا. اس نے کہا بچ جاؤں گا اونچے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، آپ کے ساتھ نہیں آ رہا کشتی میں الگ اپنا بچ جاؤں گا. اس کو یقین نہیں تھا کہ اس سیلاب سے آج کوئی نہیں بچے گا، یہ تو صرف کشتی پہ جو لوگ ہیں وہ بچیں گے. لیکن ان کے لیے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قانون میں یہ طے تھا کہ وہ نہیں آئے گا، اس کو نہیں آنا تھا. اس کا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ اس کو نہیں آنا تھا. ایسے ہی اس کا بیوی کا ان کی ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ اس کو نہیں نکلنا تھا ساتھ میں. یقین نہیں تھا کہ کیسا عذاب جا رہے ہیں یہاں گھر سے. تو انہوں نے فرشتوں نے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، یہ اللہ کا اسٹیمیٹ ہے کہ جو ہمیشہ جس کے اندر کوئی کبھی کمی نہیں ہوتی کہ وہ پیچھے چھٹ جائے گی، وہ نہیں جائے گی. وہ بس بات تو یہ کہ اس وقت جو کوئی بھی نکل جاتا وہ بچ جاتا اس بستی سے. تو انہوں نے کہا یہ پیچھے چھوٹ جانے والوں میں سے ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ میں نہیں نکلی. جب یہ لوگ نکلے تو اس نے منع کر دیا. بائبل میں ہے کہ نکلی تھی. بائبل میں یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں اور بیوی کو لے کر نکلے، یعنی آج کی توریت میں، بائبل کا وہ حصہ جو آج کی توریت کہلاتا ہے. اپنی بیٹیوں کو اور بیوی کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام نکلے اور یہ کہہ دیا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. اب یہ غابرین کا ایک مطلب یہ بھی ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے والے، پیچھے رہ جانے والے یا پیچھے مڑ کر دیکھ لینے والے. تو یہ وارننگ دے دی کہ دیکھو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے. اگر ان الفاظ میں بھی کہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہ مت جانا، تیزی سے نکل جانا. پیچھے مڑ کر دیکھنے کا محاورہ مطلب یہی ہوتا ہے، خالی گردن موڑنا نہیں ہوتا. تو ان میں سے کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا، اس کی بیوی نے بیچ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو وہ اسی جگہ وہ نمک کا ستون بن گئی، پلر آف سالٹ. وہ اسی جگہ پہ وہ ستون نمک کا ستون بن گئی. اور ان کی یادگار آج بھی وہاں پر انہوں نے لگا رکھی، جس جگہ وہ نمک کا ستون بن گئی، ایک پہاڑی کے اوپر، اس علاقے کے اندر نکل ہی نہیں سکتے تھے. حضرت جب انہوں نے اطلاع دے دی تو حضرت لوط خود لے کر نہیں نکل سکتے تھے، وہ ساتھ انہوں نے اطلاع دے دی، وہ ساتھ نہ جا نہیں سکتی تھی. اور خود دل چاہے جتنا چاہے، لیکن اب بتا دیا گیا کہ اس کو عذاب میں پکڑا جائے گا، تو حضرت لوط خود لے کر نہیں جا سکتے تھے اور اس کو پیچھے چھوٹنا تھا. انا منزلون علی اہل هذه القرية، کہا کہ اب ہم رجزم من السماء بما كانوا يفسقون، یہ جو فسق کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے اب آسمان سے ان کے اوپر سزا نازل ہوگی. ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کے اوپر. فسق کہتے ہیں حدوں کو توڑ کر نکل جانا، جسے فاسق. پھر اب وہ نافرمانی کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، نافرمانی پہ جمنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگا. کھجور کی کھیتی ہوا کرتی تھی عربوں میں، اور بعض پھل ایسے ہوتے، کھجور بھی ہوتی ہے اور دوسرے پھل بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ سے پکتے ہیں، ایک طرف کچے رہ جاتے ہیں، اور جدھر پکتے ہیں ادھر پھٹ جاتا ہے پھل اور گٹھلی باہر نکل جاتی ہے، باقی پھل کچا رہ جاتا ہے. ایسا بعض پھلوں میں ہوتا ہے. تو ایسی کھجوروں کو یا اس پروسیس کو وہ کہتے تھے فسق، کہ یہ کچھ حصہ اس کا پک گیا، باقی کسی کام کا نہیں ہے، اور اس کی گٹھلی کو سینٹر میں رہنا چاہیے، گٹھلی پھل کو پھاڑ کے باہر نکل گئی. تو یہ ایسے پھل فاسق ہوتا تھا، یا ایسی گٹھلی فاسق ہوتی تھی. یہ لفظ ان کے اس معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس سے بھی آیا کہ وہ حدوں کو توڑ کر نکل جانا. اور پھر اس کے معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ سب حدوں کو کراس کرنا، ایک لگاتار نافرمانی پہ جمے رہنا. تو انہوں نے کہا یہ ساری حدیں پار کر چکے یہ لوگ، اب ان کے اوپر سزا جو ہے کا فیصلہ آ گیا، ہم نازل کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اب آگے جو عقل استعمال کریں گے ان کے لیے ایک نشانی رہے گی یہ بستی، جسے ہم چھوڑ دیں گے ایک نشانی بن کر رہے گی یہ بستی. تو وہ آج بھی ہے، اور آج بھی نشانی ہی بن کر رہی وہ بستی، اس لیے کہ وہاں لوگ نہیں بستے اس جگہ پر، اور چاروں طرف سلفر اور گندھک کے ٹریسز ہیں، اور تمام کنکر پتھر سارے چاروں طرف. یہ جگہ ہے، یہ درمیان میں جو ہے یہ بحر مردار ہے، یہ چھوٹا سا جو پانی کا حصہ یا جھیل کی طرح کا نظر آ رہا ہے. یہ کبھی بڑی ہوا کرتی تھی، سمٹ کر چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، ختم کے قریب ہے. پانی کے اندر اس کے اتنا سالٹ ہے، اتنا ہیوی واٹر ہے کہ کوئی اس کے اوپر لیٹ جائے تو آرام سے لیٹا رہے گا، کتاب پڑھتا رہے، ڈوبے گا نہیں.
یہ پانی اتنا اس کا ہیوی واٹر ہے. اس بستی کے کنارے یہ آپ کو ریڈ کلر سے نظر آ رہا ہے، اس کے ساؤتھ میں، اس بحر مردار کے ڈیڈ سی، اس کے ساؤتھ میں یہ بستی ہے سوڈوم، جہاں جو بستی حضرت لوط علیہ السلام کی تھی. اور بائبل میں یہ دو الفاظ ہیں، سوڈوم اینڈ گومورا کے دو بستیاں تھیں جس کے وہ انچارج تھے. تو یہ بستی یہاں پر ہے، اور یہ علاقہ جو ہے یہ پھر یہاں پر اب بھی انہوں نے تلاش کیا ہے، اس لیے کہ بائبل میں تذکرہ ہے کہ گندک کے پتھروں کی بارش ہوئی اوپر سے، تو وہاں گندک کے ٹریسز جگہ جگہ اب بھی ملتے ہیں. زمین بے پناہ کھاری ہے، یعنی خالی پانی ہی نہیں، بے پناہ زمین جو ہے وہ اس کے اندر یہی گندک اور نمک اور اس کے سب آثار. تو وہ جگہ کوئی کچھ اگے گا نہیں، کچھ رہنے کے قابل نہیں ہے وہ جگہ. اور پتھریلا علاقہ چاروں طرف پھیلا ہوا اس وقت کی جو پوزیشن ہے. اور یہ جگہ یہ بھی ہے، یہ سطح سمندر سے سب سے نیچی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے، یہ علاقہ کہ جو دنیا میں زمین جہاں پر سب سے نیچے کے لیول کے اوپر ہے پوری دنیا کے اندر. دنیا کے اندر زمینوں کی اونچائیاں ناپی جاتی ہیں کہ یہ جگہ سی لیول سے کتنے اوپر ہے، سطح سمندر سے کتنے اوپر ہے. اب یہ نینی تال ہے، یہ 4000 فٹ کے اوپر ہے. 4000 فٹ کہاں سے؟ وہ نیچے ہلدوانی سے نہیں، سی لیول سے، سمندر سے، یہ وہاں سے ناپا جاتا ہے. ہر جگہ یہ جگہ بھی کافی اونچی ہوئی سطح سمندر سے جو جہاں ہوئے، تو سمندر کے لیول سے جو ہے وہ یہ سمندر کے لیول سے بہت نیچی ہے. یہ جگہ جو ہے 394 میٹر 394 میٹر یہ بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پر آج کہ یہ جگہ دنیا میں سب سے نیچی جگہ ہے. اس کو کہا قرآن نے فی ادن الارض، جہاں وہ جنگ ہوئی تھی ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان میں، کہ اب قریب کی سرزمین میں، سورہ روم کے اندر سورہ نمبر 30 میں جو شروع ہوا کہ اب قریب کی سرزمین کے اندر اس وقت رومی ہار گئے. فی ادن الارض، تو ادنا مانے یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی بہت سی اس چیزوں کو ڈسکرائب کر دیں ڈیفرنٹ ایک دوسرے سے. ادنا مانے قریب، قریب کی زمین میں، ادنا مانے قریب، ادنا مانے نیچی، تو وہ نیچی بھی ہے اور زیادہ دور بھی نہیں ہے وہاں سے، اس علاقے سے جہاں یہ بات بتائی جا رہی تھی اور خبر دی جا رہی تھی. تو یہ نیچی بھی ہے. نیچی اس لحاظ سے یہاں پر اس کی ایک مناسبت ہے کہ نچلی سطح، نیچی ذلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر وہ جگہ ایسی ہے کہ اب واقعی وہاں پر کچھ اگے گا نہیں، کوئی کچھ رہے گا نہیں. یہ ہے وہ یادگار جسے کہتے ہیں، یہاں نمک کا پلر بن گئی تھی، وہ نمک کا ستون بن گئی تھی، سالٹ کا پلر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ ایک کھڑا ہوا ہے آج بھی. اب یہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو نکلی نہیں تھی ان کے ساتھ میں، لیکن ایک یادگار انہوں نے قائم کر دی. تو وہ جگہ جو ہے وہ بہرحال ایک آئیڈینٹیفائی آج ہو سکتی ہے. اگر بستیاں ایسی ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا پھر لوگ وہاں بس جائیں اور وہاں رہنے لگے، تو جگہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی کہ جگہ کون سی تھی. پھر نقشہ بدل جائے گا، پھر بلڈنگیں بنیں گی وہاں پر، پھر سڑکیں نکلیں گی، تو پھر جگہ کی پہچانیں ختم ہو جائیں گی. کہیں آپ باہر چلے جائیں 10-15 سال کے لیے، پھر واپس آئیں تو بہت سی جگہوں کی پہچانیں بدل جاتی ہیں، لینڈ مارک بدل جاتے ہیں. یہاں یہ دکان ہوتی تھی، اب وہ دکان نہیں ہے، وہاں تو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے. کون سی گلی میں مڑنا ہے تو سب نقشہ بدل گیا جگہ کا. نقشہ بدلنے کے بعد لینڈ مارک وہ پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس جگہ کو ویسے ہی باقی رہنے دیا گیا، تو ایک لینڈ مارک ہے، پہچانے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اب ہم اسے نشانی بنا دیں گے ہمیشہ بات کے آنے والوں کے لیے، ان کے عبرت کے لیے، کہ وہ پہچان سکے کہ یہ جگہ تھی جہاں اس بستی کو تباہ کیا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا. مدین میں، مدائن بھی کہتے ہیں، مدین مدینے کی، مدائن جو ہے یہ اس سے بدل کر بگڑ کر لفظ بنا. جیسے کئی بستیوں کا، مدینہ مانے شہر، کئی شہروں کی ایک بستی، مدائن بستیوں کا، چھوٹے چھوٹے آبادیوں کا ایک گروپ، تو اس کا نام مدین پڑ گیا تھا. تو الی مدین اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یہ بھائی کا لفظ بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا قرآن شریف میں قوم کے لیے. نافرمان ہیں انہیں بھی، وہ بھی قوم میں شمار ہوتے ہیں نبی کی. تو ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اور بھائی کا مطلب یہ کہ انہی میں سے ہوتا تھا، نبی انہی میں سے ہوتا تھا، انہی لوگوں جیسا ہوتا تھا فزیکلی، جسمانی طور پر. ان کی عمر، ان کے اور باقی ضرورتیں اسی جیسی ہوتی تھی جیسے اور بستی کے لوگ ہوتے تھے.
فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور انہوں نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی امید رکھو کہ ایک آخری دن آئے گا، اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور یہ زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ ان کے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بزنس میں بے ایمانی بہت عام ہو گئی تھی، یہ سب سے بڑی برائی تھی۔ ہر ایک بے ایمان کہ وہ دوسروں کے دینے کے پیمانے کچھ اور اپنے کچھ اور۔ اب اس وقت کی تو بات خالی ڈنڈی مارنے کی ہوتی ہو کہ دوسرے کو ہلکا دیں اور خود اس سے پیسے زیادہ لے لیں۔ آج کے دور کے اندر بہت اس کے لیے بہت سوفسٹیکیٹڈ بے ایمانیوں کے لیے ٹرکس اور طریقے اور قانون نکلے کہ کیسے دوسرے کو ایسی چال میں پھانسیں کہ ہمیں تو زیادہ آ جائے اور اس کو کم ملے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ برائی اس درجے تک کی عام ہو گئی تھی کہ پھر وہ فساد، اسے فساد کہا ہے قرآن نے کہ وہ فساد ہو گیا۔ اب وہ بستی بھی سڑ گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بستی کے اندر بھیجا گیا۔ یہ سورج جو ہے سورہ 29 یا سورہ العنکبوت، یہ 4 جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا ہے، نام تو اور چند جگہوں پہ بھی آیا، لیکن ان کا اور ان کی قوم کے درمیان میں جو کچھ بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے اصلاح دی اور قوم کا تذکرہ یہ 4 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ اعراف میں آیا سب سے پہلے 7ویں صورت، پھر سورہ ہود میں آیا 11ویں صورت، اور اس کے بعد پھر 26ویں صورت میں آیا سورہ شعراء، اور یہ 29ویں صورت ہے سورہ العنکبوت۔ تو یہ چوتھی آخری جگہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ تو یہ میں یاد دلا دوں ان کے سلسلے میں، اس لیے کہ درس تو پہلے سے ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اٹینڈ نہیں کیے ہوں گے، پہلے تھے تو یاد نہیں رہی ہوں بعض باتیں، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی آیا قرآن شریف میں ان کی قوم کا، وہ حضرت لوط کی قوم کے بعد آیا، فوراً بعد۔ جہاں حضرت لوط کی قوم کا تذکرہ آیا ان کی تباہی کا، اس کے فوراً بعد ان 4 جگہوں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت لوط کے زمانے کے اعتبار سے بہت قریب تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پھر یہ دور آ رہا ہے قریب کے ہی دور میں حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں، اس لیے کہ بعض جگہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ بعض تفسیروں میں یہ بات ملے گی، بعض نبیوں کے جو قصے لکھے جاتے ہیں ان میں یہ بات ملے گی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بستیوں کی طرف بھیجا تھا۔ پہلے ایک بستی میں انہوں نے اصلاح کا کام کیا، اس بستی پہ پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر وہ ایک دوسری بستی کی طرف منتقل ہو گئے، پھر اس نے بھی نافرمانی کی، وہاں بھی اللہ کا عذاب آیا۔ تو شعیب علیہ السلام، ہمارے یہاں نبیوں کے قصے جو چھپتے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اکیلے ایسے رسول تھے یا نبی تھے جن کو 2 بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے کہ 26ویں صورت میں وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا اصحاب الایکہ کی طرف، دوسری جگہ یا باقی 3 صورتوں میں اصحاب مدین کی طرف بھیجا گیا، مدین کی بستی کی طرف۔ وہاں پہ اصحاب الایکہ، ایکا کہتے ہیں باغ کو، باغ والوں کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ 2 الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی بستی کے نام ہے۔ اسی مدین کو میں نے گوگل میپ سے دکھایا تھا اس کو پہلے، جب جہاں پر 26ویں صورت میں ایکا کا لفظ آیا تھا، کہ اوپر سے اگر دیکھیں فوٹو تو یہ پورا علاقہ چٹانی بنجر دور تک ہے، لیکن درمیان میں جیسے اواسس ایک نخلستان ہوتا ہے تو وہاں نیچے وہ حصہ سبز نظر آ رہا ہے، گرین، تو وہاں گرینری ہے، وہاں باغ ہیں، وہاں پیڑ ہیں کھجور کے باغ وغیرہ سے، تو اس لیے کہا گیا کہ وہ باغ والے، اسی مدین کے علاقے کو باغ والے کہا گیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ بستیاں نہیں ہیں۔ قرآن شریف کی کسی بھی حصے سے سوائے اس ایک نام کے کہ اسے باغ والے کہہ دیا ایک جگہ، اس کے علاوہ کسی حصے سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ کسی جگہ اشارہ تھا، ذرا سا بھی نہیں ہے کہ اب ایک جگہ تو تباہی ہو گئی، اب اللہ نے پھر ایک دوسری قوم کی طرف بھیج دیا ان کو، ایسا نہیں، وہ اسی بستی کو دوسرے نام سے کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور یہاں پر جب ان کا تذکرہ ہے آخری مرتبہ، تو پھر میں یہاں پر چیزیں پچھلی میں نے بتائی ہیں اسے میں واضح کر دوں۔ یہ عام تصور ہے، بہت زیادہ عام ہے، یہ ہمارے بہت بڑے بعض اسکالرس نے لکھا ہے یہ تفسیروں کے اندر یا دوسری جگہوں پر اور مضمون و واقعات کے اندر، کہ حضرت شعیب علیہ السلام فادر ان لا تھے، سسر تھے حضرت موسیٰ کے۔ حضرت موسیٰ جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے، یہیں پہنچے تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے،
جب وہاں بھاگ کر پہنچے تو وہاں پر لڑکیاں جو پانی پلا رہی تھیں، وہ واقعہ گزرا یہاں آپ کے سب کے علم میں، انہوں نے مدد کی جو پانی پلا نہیں پا رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اور پھر لڑکیوں کے والد نے بلوایا ان کو، اور بلوانے کے بعد کہا کہ اب جب ان کی داستان سنی، ان کا رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو کوئی نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم یہاں رہو آرام سے، لیکن گھر میں لڑکیوں کے ساتھ میں رہنا، جب پرماننٹ یہاں رہنا ہے، تمہیں جاب دے رہے ہیں، کوئی اور رہنے کی جگہ نہیں گھر میں، تو تمہیں پہلے تو ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، اجرت الگ ملے گی۔ تو اپنی ایک لڑکی سے انہوں نے نکاح کر دیا۔ ان کو کہا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی جو تفسیریں ان کے اندر، بائبل کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے بائبل کے اندر۔ وہاں ان کا نام ہے جیتھرو، دو نام آ رہے ہیں قریب قریب بالکل، کہیں ان کا نام جیتھرو آیا ہے، کہیں روحیل آیا ہے، یہ دو نام آ رہے ہیں ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر ہوئے تھے، جن کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو یہ دو برابر نام آ رہے ہیں، دو کیوں ہیں معلوم نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے ایک ہی شخص کو دو ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، کسی اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں ان کا نام ہے انگلش میں جیتھرو، اور جے آ جاتا ہے لیٹن زبان سے، انگریزی کے اندر آئے یہ الفاظ لاطینی سے، لیکن اوریجنل عبرانی میں وہ یا ہوتا ہے یتھرو، تو اردو بائبل کے اندر یتھرو ہے، یتھرو اور روئیل، تو یہ دو نام، یہ نام ہے ان کے، یہ شعیب سے کہیں میل نہیں کھاتے۔ دیکھیے اور جتنے نام ہیں انبیاء کے، وہ شروع سے چلے، ایڈم، آدم، نوح، انگلش کی میں بات کر رہا ہوں، انگلش میں جیسا ہو گیا وہاں نوح ہی ہوگا، عبرانی میں نوح، نوح، ابراہم، بلکہ ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ان کا نام پہلے ابرام تھا، پھر بعد کو اللہ نے ابراہم کر دیا، ابراہم تو ابراہیم، لاٹ، LOT، لوط، اسماعیل تو تقریباً ویسے ہی ہے، اسماعیل، حضرت اسماعیل، بلکہ باقی بھی سب ملتے جلتے تقریباً ویسے ہی ہیں، جیکب، اسحاق، آئزک، جیکب، یعقوب۔ اب یہ جے جو ہے یہ تو لاطینی زبان سے انگلش میں جے ہو گیا، ورنہ یہ یعقب ہوتا ہے، یعقوب، جوزف، یوسف، یہ بھی جے کو آپ یا کریے، یوسف، جوزف، یوسف، یہ سب نام وہی چل رہے ہیں، ڈیوڈ، داؤد، سولومن، سلیمان، ایوب تو بالکل ویسے ہی ہے، جونس، یہ بھی جے کو ہٹائے آپ، یہ لاطینی میں آگے جا ہو گیا اور انگلش میں جے، یونس، حضرت یونس علیہ السلام۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ڈیفرنٹ دراصل مطلب زیادہ پروننسیشن میں فرق ہے جس کے اندر، یہ تو بالکل ایسے کہ جنہوں نے ان انبیاء کے، نبیوں کے نام سنے وہ فوراً پہچان جائیں گے انگریزی کا نام آتے ہی، انگریزی کی بائبل میں جو ہے یا آج کی توریت کے اندر جو ہے، سب سے زیادہ کہیں اگر ڈیفرنٹ ہے، طرح سے مختلف ہے، تو حضرت یحییٰ کا ہے، یوحنا، یحییٰ کا یوحنا، تو یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن جیتھرو اور شعیب کوئی کہیں تھی جگہ دور دور تک کہیں کوئی سملیرٹی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس جیتھرو کو تو شعیب کر دیا کہ جب یہ، ورنہ بائبل میں کسی جگہ، اور نہ ان کی کسی جگہ، بہت سے واقعات ملتے جلتے ہیں نا، بگڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر گندگیاں آ گئی ہیں واقعات میں، اوریجنل واقعات کے اندر شامل ہو گئی ہیں، لیکن واقعات بنیادی طور پر اس سے ملتے جلتے ہیں جو قرآن کے اندر آئے اور جو بائبل کے اندر ہیں۔ کہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، وہ جیتھرو جنہیں کہا گیا ہے، جنہیں شعیب مان لیا گیا ہے ہمارے ہاں، ان کی بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں نہیں ہے۔ ان کی بستی کے اندر یہ برائی تھی، کہیں نہیں ہے۔ وہ نکل کر یہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، کہیں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ ان کی بکریاں چرا رہے 7-8 سال تک، نبوت کا وہاں گھر کے اندر کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وہ بستی حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، کچھ خیر اس کا باقی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں جو لوگ بچ گئے تھے، وہ جو آ کر آباد ہوئے ہوں گے، اس کا کچھ خیر وہاں پر باقی تھا۔ باقی لوگ اپنے تباہ ہو گئے تھے۔ پھر وہاں جو برائیاں پھیلی تھی، ان کے اندر برائی یہ اس طرح کی پھیل گئی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سے وہ شاید زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ بھی آئے، وما قوم لوط منکم ببعید، اور سنو تمہاری، حضرت شعیب نے اپنے لوگوں سے کہا قوم لوط کا حال تو تم جانتے ہو، وہ تو زیادہ دور بھی نہیں ہے تم سے۔ تو دوری فاصلے سے بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے۔ یہ مدین اور وہ جو
جارڈن کا علاقہ ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ملکوں کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. اس کو جغرافیکلی بھی کہا ہوگا، میں سمجھتا ہوں زمانے کے اعتبار سے بھی کہا ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ وہ تو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا حضرت لوط کی قوم کو تباہ ہوئے. تمہیں معلوم ہے داستان ساری کہ کیا ہوا تھا، تم لوگ جانتے ہو، تم نے سن رکھا ہے، تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے. اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، قرآن شریف میں سب جگہ ان چاروں صورتوں میں حضرت لوط کی قوم کے واقعے کے فوراً بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ بات کی بات ہے، حضرت لوط کے قریب کے دور کی بات ہے. حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے کی بات ہے. حضرت ابراہیم اور موسیٰ میں بہت فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے زمانے کا. اب حضرت موسیٰ کے وہ کیسے بن جائیں گے سسر؟ حضرت ابراہیم کے دور میں ہی حضرت لوط ہے. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے ہیں، بستی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی زندگی کا واقعہ ہے حضرت لوط کی بستی کی تباہی. اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا دور آ رہا ہے قریب کے دور کے اندر. تو اب یہاں سے پھر حضرت موسیٰ کے دور تک تو بڑا فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے. وہ حضرت موسیٰ کے سسر ہونے کی داستان جو ہے، نہ صرف یہ کہ کسی جگہ اس قوم سے کوئی مماثلت نہیں ہے، ان کے نام کی کوئی سملیرٹی جو ہے وہ نہیں ہے. وہ جو جیتھرو تھے، جو بھی نام بائبل نے دیا ہے، کوئی قرآن نے نام نہیں بتایا ان کے سسر کا، کہا لڑکیوں کے باپ. کوئی کسی طرح کی کوئی سملیرٹی کوئی مماثلت نہیں ہے. یہ معلوم نہیں کیسے گڑھ لی گئی یہ داستان کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ ان لڑکیوں کے والد، حضرت موسیٰ کے جو سسر بنے حضرت. اور کوئی وہاں نبوت کا تذکرہ نہیں، کوئی رسالت کا تذکرہ نہیں. وہ گھر میں ہیں، انہوں نے بکریاں چرانے کو دے دیا، بوڑھے ہو گئے، وہ ابھی قوم کو سمجھاتے ہوں، کچھ کرتے ہو، اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں. اور پھر اس کے بعد پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب بھی آیا. اللہ کا عذاب تو جب آئے گا جب نبی ایکٹیو ہوگا، اور اس کے بعد ایسا کہ بھئی کچھ کر چکے ہیں، اب بوڑھے ہو گئے بیٹھ گئے. جب نبی ایکٹیو ہیں اور ایکٹیو ہو جانے کے بعد پھر وہاں اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ جب بستی نہیں مان رہی، ان کو تنگ کر رہی ہے، اور پھر ان کو نکال دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر نہیں تھے. چونکہ حضرت شعیب کا نام آیا تو اس لیے کہا کہ یہ بھی چیزیں میں دور کر دوں، غلط فہمی ہے کہ مختلف جگہوں پہ آپ قصے واقعات پڑھیں گے یا تفسیروں میں چیزیں پڑھیں گے تو یہ سمجھ لیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب فساد زمین میں تم مت بچاؤ. فَكَذَّبُوهُ، ان کو جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پھر وہاں ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا. مختلف جگہوں پہ جو اس عذاب کے تذکرے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بارش ہوئی. ایسا ہوتا ہے جس جگہ زلزلہ آتا ہے اکثر کہ بہت عرصے تک زمین بارش ہوتی رہی، اب آیا زلزلہ. تو کافی دنوں تک تو پہلے بارش ہوتی رہی، پھر زلزلہ آیا، اور زلزلہ ایک کڑک کے ساتھ آیا. ان سب چیزوں کا بلا جلا یہ مختلف جگہوں سے محسوس ہوتا ہے تھا. اور وہ کڑک، وہ دہل ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے لوگ مر گئے، سب ختم ہو گئے اس بستی کے اندر. ویسے ہی زلزلے کے ساتھ جب بھی آواز ہوتی ہے تو وہ دل کو ہلا دیتی ہے. ہلکی سی آواز ہو لیکن اس کی کچھ، اس آواز کی فریکوینسی یا اس آواز کی لہریں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں. بہت زور کی نہیں ہوگا گاٹ. میرا تجربہ ہے، وہاں گجرات میں زلزلہ آیا تھا تو وہاں ہم گئے تھے، وہاں میں گیا تھا، وہاں پر وہاں کافی گھوما تھا ان بستیوں کے اندر جو تباہ ہو گئی تھی. کچھ کام بھی کیا تھا وہاں پر. جب گجرات کے اندر وہاں پر ایک جگہ بتایا لوگوں نے، وہاں میں پانی تھا، سب نمک جہاں وہاں پہ بنتا ہے دور تک وہ سمندر کا پانی، اور پھر وہ جگہ دور دور تک سب نمک بھی آ رہا تھا، دور تک سب نمک جمع ہو رہا تھا. تو وہاں پر ایک شخص نے بتایا کہ تھا اس کے ساتھ آواز تھی بڑی خوفناک تھی، کئی لوگ تو آواز سے مر گئے اس آواز کی وجہ سے. تو میں نے کہا بہت زور کی تھی، کان پھاڑنے والی؟ کہ نہیں، کان پھاڑنے والی نہیں، لیکن دل دہل رہا تھا اس سے، اس آواز سے. اور وہ کئی لوگ جو ہے وہ اس آواز سے مر گئے اس وقت. اس کے اندر اس سے اتنا دل دہلا کہ اب لوگ مر گئے. تو یہ تو براہ راست اور ڈائریکٹ اس زلزلے کے علاقے کے اندر جہاں بھج کے اندر زیادہ آیا تھا وہ زلزلہ، جہاں بڑی تباہی ہوئی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے خود مجھے بتایا. اس زلزلے کے یہ وہ تھا کہ بارش ہوتی رہی تھی، پھر زلزلہ آیا، شاید اس کے ساتھ ایک کڑک تھی، یعنی زبردست دہل تھی، اور ایسی کڑک تھی کہ پھر ہلکی آواز سے لوگ مر جاتے ہیں اس کی، اور اس کے اندر پھر وہ ساری بستی کے لوگ ختم ہو گئے، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. وعاد و سمود قد تبین لکم من مساکنہم، اور عاد اور سمود کا بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور ان کے بھی گھر پڑے ہوئے تمہاری نشانیوں کے لیے، تمہاری عبرت کے لیے، ان کے گھر بھی پڑے ہوئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے.
خوشنما دکھائے. یہی ہوتا ہے, سمجھتے ہیں ہم بڑا کریٹو کام کر رہے ہیں. یہ جو فساد پھیلاتے ہیں, تباہی, ہم ترقی کے کام کر رہے ہیں. فصدہم عن السبیل, شیطان نے انہیں صحیح راستے سے روک دیا. وکانوا مستبصرین, بڑے بڑے عقل مند تھے, بڑی گہرائیوں کے اندر جانے والے, بڑی پلاننگ کرنے والے, سب دھری رہ گئی اور ختم ہو گئے. تباہی کی طرف جا رہے تھے وہ. تو یہ بڑی بڑی عقلوں کو استعمال کرنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑا اصلاح کر رہے ہیں, یہ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور تباہی کی طرف جا رہے تھے. وکانوا مستبصرین, بڑے عقل مند تھے اور وہ تباہی کا سامان کر رہے تھے. تو پھر وہ تباہ ہو گئے. شیطان نے ان کو وہ چیزیں خوشنما کر کے دکھائی تھی کہ یہ تو ہماری ترقی کے راستے کی چیزیں ہیں. وقارون وفرعون وحامان, مختصر گزر رہے بہت سے, یہ بھی گزرے تھے تاریخ کے اندر. قارون وہ تھا جس کے پاس خزانے تھے, عدد تھا بنی اسرائیل میں سے. فرعون جانتے ہیں آپ, حامان وہ تھا جو مذہبی چیزوں کا, وہاں کا مذہبی لیڈر تھا بڑا, اور ان کے فرعون کے خاص لوگوں میں سے تھا, منسٹریز میں بھی تھا. ان کے بارے میں بھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, جب موسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, تو انہوں نے زمین میں استکبار کیا, گھمنڈ کیا, بڑے بنے. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ, ہمارے قانون سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے, ہمارے قانون سے آگے بڑھ سکنے والے نہیں تھے. بہت بڑی پاور رہی ہوگی, بڑی چالیں رہی ہوں گی, لیکن ہمارے قانون سے آگے بڑھ جانے والے وہ نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, یہ سب وہ ہیں جنہیں ان کی گناہوں نے پکڑ لیا. ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے, یعنی ان کے گناہوں نے خود اپنی تباہی کے اسباب کر لیے, اور سمجھتے یہ تھے کہ یہ ترقی کی باتیں. یہ سب وہ لوگ تھے جو گزرے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا, اب ان میں سے دیکھو سب تباہ ہوئے, الگ الگ طریقے سے تباہ ہوئے. کوئی تباہ ہوا اس آندھی سے جس کے اندر کنکر تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو ایک کڑک, زبردست دھماکہ یا کڑک جو تھی اس نے آ پکڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, وہ بھی تھا ان کے اندر جو ابھی جن کے تذکرے گزرے, جنہیں زمین میں دھسا دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور وہ بھی تھے جنہیں ڈبو دیا گیا, غرق کر دیا گیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ سب تباہ الگ الگ طریقے سے ہوئے, اللہ کسی پر ظلم. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, انہوں نے خود اپنی تباہی کے سامان کیے تھے. لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر بیٹھتے ہیں. یہ اللہ نے تباہ, اللہ کے قانون کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے, اپنی تباہی کے سامان خود کر رہے تھے. اور یہ آخری آیت تھی. ابھی تک آگے آئندہ آنے والی تحقیقات کے اندر وقت اور گزرے گا, چیزیں ریسرچز ہوتی رہتی ہیں, یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے, لیکن قرآن نے یہ اشارے دیے ہیں جگہ جگہ. یہاں اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ بستی کے مختلف جو عذاب آتے ہیں, یہ جو اخلاقی برائیاں پھیلی ہوتی ہیں, یہ جو جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں, اور جب وہ پوری بستی کو اپنے لپیٹ میں لے لی ہوتی ہیں, ان سے وہ ماحول بن رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب آتا ہے. اب یہ کہ سب وہ اس کی وجہ سے آتش فشاں پھٹ پڑا, ان کے اس گناہ کی وجہ سے, یہاں سے ان کا کنیکشن کیا ہے, یہ کنیکشن ابھی تک نہیں کلیئر ہے. لیکن قرآن نے یہ کہا ہے, یہاں اس آیت کے اندر بھی یہ کہ دیکھیں کس کس طریقے سے یہ تباہ ہوئے. کہا کہ کوئی تو ایسا تھا کہ جس کے اوپر سے آندھی آئی کنکروں کی, کوئی ایسا تھا کہ کڑک آئی, کوئی ایسا تھا کہ زمین میں دھسا دیا, اور کوئی ایسا تھا کہ انہیں ہم نے غرق کر دیا. یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا ان کے اوپر, یہ انہوں نے خود اپنی تباہی کا سامان کیا تھا. تو یہ کیسے کیا کنیکشن ہے مختلف گناہوں کا, مختلف برائیوں کا, جب وہ بہت عام ہو جائیں تو اس سے ایٹماسفیئر میں, زمین پر کس جگہ کیسے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ کوئی خاص نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور اس سے فلاں تباہی آ جاتی ہے, یہ کنیکشن ابھی واضح نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یہ ہوتا انہی کی وجہ سے. جب وہ اتنی عام ہو گئی تو اس سے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کا قانون اللہ کا بنا ہوا ہے کہ پھر فلاں تباہی آ جاتی ہے. بات چیزیں ہیں سامنے کی. مثلا جنگلات اگر بہت کاٹے تو یہ بھی اللہ کی آیات ہے جس کی خلاف ورزی کی, جس کے خلاف چونکانے والے بہت ہیں. یہ سب رسول ہیں اس دنیا کے اندر, وہ چاہے غیر مسلموں کے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ دیکھو تباہی آ جائے گی. اب سب کو خوب معلوم ہے لیکن نہیں مان رہے, اور بہت اس کے اندر پہاڑ کاٹ کاٹ کے گھر بہت بنا لیے, کہا کہ دیکھو تباہی آ جائے گی, ایکولوجیکل بیلنس مت بگاڑو, ایکولوجیکل بیلنس بگڑنے سے تباہی آ جاتی ہے. پھر وہ زلزلہ آ گیا نیپال میں, تو اب زلزلہ آ گیا, ان پر حجت پوری ہو گئی تھی, پھر تباہی آ گئی. تو یہ تباہی تو واضح ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے, ان کے جو اعمال تھے یہ بھی عمل صالح ہے کہ وہ مت بگاڑو, ایکولوجیکل بیلنس مت بگاڑو,
یہ بھی عمل صالح، اعمال صالحہ میں شامل ہے۔ قرآن نے کہا اللہ نے تو یہاں ایک توازن قائم کیا، اسے بگاڑنا مت۔ یہ یہاں پر ایک توازن، والسماء رفعها ووضع المیزان، ہم نے ایک میزان بیلنس یہاں پہ قائم کر دیا ہے زمین کے اوپر، ولا تخسروا المیزان، اور اس کے اندر اس میزان اور اس بیلنس کو بگاڑنا مت۔ تو جب یہ بگڑے گا تو تباہی آئے گی۔ اب یہی دنیا والے ہیں، وہ یہاں کے غیر مسلم نظام کے رسول، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں کائنات کے اندر، جب وہ خوب سمجھا چکے کہ تباہی آئے گی، اس کا بھی کافی عرصہ گزر گیا، کئی نسلیں گزر گئی، پھر تباہی آ گئی، اس لیے کہ وہ بیلنس بگڑ گیا تھا وہاں پر، تو وہ عذاب آ گیا اللہ کا۔ اب یہاں تو کنیکشن واضح ہے کہ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے کیوں تباہ ہوئے اور کون سی تباہی آئی تھی۔ یہاں کنیکشن اتنے واضح نہیں ہو رہے۔ بہت سی بستیوں پر جو اللہ کا عذاب آیا، ان کی اس گناہ، اس برائی سے کیا اثرات مرتب ہوئے باہر کی دنیا میں اور فضا میں اور زمین کے اندر، جس کی وجہ سے کوئی خاص تباہی آ گئی، یہ کنیکشن کلیئر نہیں ہے، یہ بھی کھلے گا کبھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے ہوتا انہی کی وجہ سے، ہمارا تو قانون بن گیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے چلے جا رہے تھے، پھر تباہ ہو گئے، وہ تو آنی تھی تباہی۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا ذرا روک دیجئے، کہا چل پڑا نظام، اب یہ روکا نہیں جا سکتا، یہ چل پڑا ہے تو یہ اس لمٹ پہ پہنچ گئے نا، آ جائے گا، وہاں نبی کے کہنے سے بھی نہیں روکا جائے گا، تو نظام چل پڑا ہے اللہ کا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر ڈالتے ہیں۔ یہ ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ نے تو قانون بنا دیا اور بتا دیا خلاف ورزی کرو گے نقصان ہوگا۔ ہم آیت نمبر 40 تک پہنچے، سورہ العنکبوت کی 29ویں سورت کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو 41 سے 41 سے پھر آئندہ شب۔ سبحان ربک رب العزت عما